بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریہ ہی زخموں کا مرہم تھا۔ اس فرشتے کی غائب ہونے پر میں بہت اداس ہو گیا۔ میری خواہش تھی کہ وہ کچھ دیر مزید یہاں ٹھہرتا اور میں اس کی رفاقت اور پیاری پیاری باتوں سے مزید لطف اندوز ہوتا۔ اس پر میں نے بے اختیار ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اچانک کردار اپنی مکروہ صورت دیے وہاں نمودار ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اس گریہ وزاری کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر تم دنیا میں رات کے کسی پہر میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا میں آنسو بہاتے تو ان کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا۔ اب یہ رونا تمہارے کسی درد کی دوا نہیں بن سکتا۔ جی ہاں، رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، کیونکہ مجھے اپنے گنہگار بندے کا گریہ بہت پسند ہے۔ اگر میں تمام گنہگاروں کو بخش دینا چاہوں تو مجھے روکنے یا ٹوکنے والا کون ہے؟ تو میرا شرمندہ اور نادم بندہ ہے۔ میں تمہارا بخشنے والا مہربان خالق ہوں۔ آؤ میں تمہیں جنت عطا کروں۔ تم جہنم میں جانے کی کوشش مت کرو۔ تم نے تو توبہ بھی توڑ ڈالی، مگر پھر بھی جو کوئی بھی ہو میری درگاہ پر چلے آؤ، کیونکہ ہر حال میں عفو و درگزر سے کام لینا میرا شیوا ہے۔ میں نے کہا، اے سنگ دل کردار، اب مزید بکواس نہ کرنا۔ اتنا طاقت فرسا عذاب اور اذیت، عزرائیل سے ملاقات، فشار قبر، سانپ اور بچھو، وزنی اور سخت گرم زنجیروں کے ساتھ اتنا سفر، اتنے کڑوے پانی کو پینا، کڑوے پھلوں کو کھانا، تجھ جیسی ڈراؤنی اور بدبودار مخلوق کی رفاقت میں سرزمین سے بے خبری جہاں میں نے پہنچنا ہے، وہ عذاب جو آگے چل کر مجھے بھگتنے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں کا تصور بذات خود ایک شدید اور اذیت ناک ذہنی عذاب ہے، جو ایک عظیم پہاڑ کی مانند میرے قلب و ذہن پر سوار ہے۔ اے بے وفا دوست، اگر میں اس حالت میں گریہ کر کے اپنے اندر کا بوجھ ہلکا نہ کروں تو کیا کروں؟ اس صورتحال میں میرے دکھ و تکلیف کا واحد علاج یہی گریہ وزاری ہے، جیسا کہ داناؤں نے کہا ہے۔ ہر لاعلاج مرض کی دوا گریہ کرنا اور آنسو بہانا ہے، کیونکہ اشک بہانے والی آنکھ خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ البتہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اس رونے دھونے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نہ تو میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے، نہ ہی مجھ پر نازل ہونے والے عذاب کو کم کر سکے گا۔ وہ رات بغیر کسی عذاب اور اذیت کے گزر گئی اور اس میں مجھ پر کوئی نیا عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ وہ پہلا لطف و کرم اور رحمت تھی جو سورہ فاتحہ، قرآن مجید کی قرأت اور خیرات و صدقے کے صلے میں مجھے نصیب ہوئی۔ اسی لیے اب میں پہلے سے خود کو دنیا والوں کے صدقات و خیرات اور نماز و دعائے خیر کا محتاج سمجھنے لگا۔ اس موقع پر میں نے انتہائی ندامت اور درد بھرے انداز میں خود سے مخاطب ہو کر کہا، کاش مجھے چند منٹ کے لیے ہی اپنے اہل خانہ سے بات کرنے کی اجازت مل جاتی تو میں ان سے کہتا کہ اے میرے ورثہ، اے میرے ایصال ثواب کی محفل کے دسترخوان پر بیٹھنے والے لوگوں، اے مجھے دنیا میں نصیحت کرنے والے اور برے کاموں سے منع کرنے والوں، تمہارے منہ سے نکلنے والی ایک سورۃ فاتحہ یا تمہاری قرأت کردہ ایک قرآنی آیات میرے لیے دیا ہوا معمولی سا بھی صدقہ میرے عذاب میں کمی اور تخفیف کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اب میرے پاس ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، کیونکہ موت کے بعد مردوں اور زندہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہونے کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ برزخ میں رہنے والے مرحوم دنیا والوں کو اپنے حالات سے باخبر نہیں رکھ سکتے۔ صبح ہوتے ہی کردار نے آگے بڑھ کر کہا، اب ہم مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتے، لہٰذا ہمیں فوراً وہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ ہم چل پڑے۔ اب میں ذرا آسانی سے چل رہا تھا، کیونکہ میرے پاؤں زنجیروں سے آزاد تھے۔ اب میرے پاؤں کافی حد تک کانٹوں سے بھی محفوظ تھے اور میں جانوروں کے ڈسنے سے بھی خود کو کسی حد تک محفوظ رکھ سکتا تھا۔ موسم بہت گرم اور جلا دینے والا تھا۔ میرے بدن سے اس طرح پسینہ نکل رہا تھا جیسے ابلتے پانی کی بارش میرے سر پر ہو رہی ہو۔ میری پیشانی سے نکلنے والا پسینہ کاٹنے والے تیزاب کی طرح تھا جو میری آنکھوں میں گر کر میرے سامنے ہر چیز کو تاریک کر رہا تھا، اسی لیے مجھے راستہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن یہ صورتحال بہرحال پابند سلاسل ہو کر سفر کرنے سے بہتر تھی۔ میری خواہش تھی کہ جلد از جلد اگلی جمعرات آ جائے تاکہ میرے اہل خانہ یا قدیمی دوست میرے لیے فاتحہ پڑھیں اور صدقہ و خیرات کریں تاکہ میرے عذاب میں مزید کمی واقع ہو جائے۔ نیک اعمال نجات کا باعث ہیں۔ ہم وادی بھروت سے ذرا فاصلے پر ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں مجھے بہت ہی حیرتناک مناظر دکھائی دیے۔ انتہائی حسین و جمیل، پرکشش، خوبصورت، معطر، خوش اخلاق انسان، انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کیے راستے کے دونوں اطراف کھڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز کے انتظار میں ہیں۔ یہ منظر اپنی جگہ بہت دلکش تھا، لیکن میرے لیے سخت عذاب کا باعث تھا، کیونکہ میں حسرت و ندامت کے سمندر میں غرق ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس موقع پر فنا و نابود ہو جانے کی تمنا کر رہا تھا۔ مجھے اس قدر حسرت و ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، لیکن یہ وہ خواہش تھی جس کا پورا ہونا ممکن نہ تھا۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک بڑا سائن بورڈ دکھائی دیا جس پر تحریر تھا کہ پیغمبر آخر الزمان
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نیک لوگوں کا مقام جب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو مجھے وہاں پر مختلف اقسام کے لوگ نظر آئے، جن کے بارے میں کچھ تفصیل سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ میں نے ایک پریشان حال کمزور آدمی کو دیکھا۔ موت کا فرشتہ اپنے آہیں گرزوں کے ساتھ اس کی روح قبض کرنے کے لیے بڑھا۔ جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے لگا تو ان خوبصورت انسانوں میں سے ایک تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور ملک الموت سے کہا، تم اس کی روح قبض نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی اس کی مزید زندگی باقی ہے۔ میں نے ان سے سب سے خوبصورت شخص سے پوچھا، یہ کون بااختیار شخص ہے جو ملک الموت کو روح قبض کرنے سے روک رہا ہے، وہ بھی اس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ پریشان حال شخص زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتا تھا، ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ یہ خوبصورت شخص اس کی نیکیوں کی مجسم شدہ صورت ہے جو اس کی عمر میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جسے ایک تنگ تابوت میں ڈالا ہوا تھا۔ اس تابوت کی تنگی کی وجہ سے اس کی پسلیاں چور چور ہو چکی تھیں۔ اس دوران اس حسین اور جمیل انسانوں میں سے ایک تیزی سے اس تابوت والے شخص کے قریب پہنچا اور اسے تابوت سے نکال کر اس کی عزت اور احترام کرنے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ شخص کون ہے جس نے اس آدمی کو تنگ تابوت سے باہر نکال کر اسے عذاب سے چھٹکارا دلایا؟ اس نے جواب دیا، تابوت میں بند شخص دنیا میں ہمیشہ باوضو رہا کرتا تھا، یہاں تک سونے اور آرام کرتے وقت، کھانا کھانے کے موقع پر بھی باوضو رہتا تھا، اور یہ حسین اور جمیل شخص اس کے نیک عمل کی مجسم شدہ صورت ہے۔ تھوڑے فاصلے پر میری نظر ایسے شخص پر پڑی جسے بہت سے شیطانوں نے گھیرا ہوا تھا، وہ اسے گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک اور خوبصورت شخص اس کے قریب پہنچا اور شیطانوں کو وہاں سے بھگا کر اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے کسی محفوظ مقام پر چھوڑ آیا۔ میں نے پوچھا، یہ اتنا بہادر شخص کون ہے جس نے شیطانوں کو فوراً دور بھگا دیا؟ اس نے جواب دیا، جس شخص کو شیطان گمراہ کر رہے تھے وہ دنیا میں ہمیشہ اپنی زبان پر خدا کا ذکر جاری رکھتا تھا، وہ کبھی بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں رہتا تھا، اور یہ نجات دہندہ شخص دراصل اس کے اسی نیک عمل کی مجسم شدہ صورت ہے۔ میں نے ایک اور طرف دیکھا تو وہاں پر مجھے عذاب کے فرشتے نظر آئے جنہوں نے عذاب کے گرز وغیرہ اٹھا کر ایک شخص کو گھیر رکھا تھا۔ وہ ابھی اسے عذاب دینا ہی چاہتے تھے کہ ان خوبصورت اشخاص میں سے ایک نے فوراً آگے بڑھ کر عذاب کے فرشتوں سے کہا، تم نے اس بندے خدا کو کیوں گھیر رکھا ہے؟ تم اسے کیوں ڈرا رہے ہو؟ تم اتنی خطرناک چیزوں سے اسے کیوں عذاب دینا چاہ رہے ہو؟ تم لوگ فوراً یہاں سے دور ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس شخص کو چھوڑ کر چلے گئے۔ چونکہ وہ حسین شخص جانتا تھا کہ میں اس بار بھی اس شخص کے بارے میں معلوم کروں گا جس کو اتنے ہی فرشتوں نے اطاعت کی، بغیر کسی چون چرا کے اس کے حکم کے مطابق وہاں سے چلے گئے۔ اس لیے اس نے خود آگے بڑھ کر کہا، یہ خوبصورت شخص اس آدمی کی نماز تہجد اور شب و روز کی دیگر نافلہ نمازوں کی مجسم شدہ صورت ہے جو بہشت میں داخل ہونے تک اس شخص کے ہمراہ رہے گی۔ ایک اور جانب میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی زبان شدید پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ہی شیریں اور صاف پانی کا حوض تھا۔ وہ شخص تیزی سے اس حوض کی جانب بڑھتا تو کچھ لوگ اسے حوض سے دور کر دیتے۔ چند بار اسی طرح ہوتا رہا۔ اسی دوران ایک حسین صورت شخص اس کی مدد کو پہنچا۔ اس نے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر حوض کے پاس لے آئے جہاں پر اس نے شیشے کا صاف اور شفاف جام پانی سے بھر کر اسے پیش کیا اور کہا، تم اس حوض میں داخل ہو کر نہا سکتے ہو تاکہ تمہارے سفر کی تھکاوٹ برطرف ہو جائے۔ میں نے پوچھا، حوض پر مامور لوگوں کو وہاں سے ہٹانے اور اس شخص کو حوض تک رسائی دلانے والا یہ شخص کون ہے؟ جواب ملا، یہ پیاسا شخص دنیا میں سخت گرمیوں کے دوران روزے رکھتا تھا، رمضان المبارک کی راتوں کو اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر عبادت خدا کیا کرتا تھا، اپنے کل کے روزے کی سحری کھایا کرتا تھا۔ یہ خوبصورت شخص دراصل اس کے وہ روزے ہیں جنہیں اس عالم برزخ میں یہ صورت عطا کی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں آ کر اس کی مدد کی اور اسے پیاس سے نجات دلائی ہے۔ اس دوران ایک اور منظر نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ میں نے دیکھا کہ انبیاء الہی کی محفل سجی ہوئی ہے جہاں پر ہر نبی اپنی سرگزشت بیان فرما رہے ہیں۔ اس محفل کے پاس ہی ایک شخص کو دیکھا جو پیغمبروں کی اس محفل میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن وہاں کے دربان اسے آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ اس محفل میں جا کر انبیاء کی ہم نشینی اختیار کرتا۔ اسی اثنا میں انتہائی دلکش خوشبو سے معطر ایک حسین شخص بڑے مؤدبانہ انداز میں وہاں پہنچا اور نہایت ہی احترام کے ساتھ اس شخص کا ہاتھ تھاما اور اسے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں لے گئے، آپ کے قریب بٹھا دیا۔ محفل میں لے جا کر آپ کے قریب بٹھا دیا۔ آپ نے بھی اس شخص کو بڑے پیار سے اپنے پاس بیٹھنے کا شرف بخشا اور اس کی عزت اور تکریم فرمائی۔ میں نے اس فرشتے سے سوال کیا، اس شخص نے ایسا کون سا عمل انجام دیا جسے انبیاء اعظام کے ہاں اتنا احترام حاصل ہوا؟ اس نے جواب دیا، یہ شخص دنیا میں غسل جنابت کے علاوہ دیگر غسل جیسے غسل جمعہ، ہر ماہ کی پہلی تاریخ کا غسل، رمضان المبارک کی مقدس راتوں کے غسل، دیگر مستحب غسل بجا لایا کرتا تھا۔
اس کے ان غسلوں کو برزخ کی دنیا میں دلکش خوشبو سے مزین یہ خوبصورت صورت عطا کی گئی ہے۔ یہ غسل بجا لانے والا وہ شخص پیغمبر اکرم کی ہم نشینی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ میری نظر ایک دوسری طرف بڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص 6 اطراف یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے تاریکی میں گھرا ہوا تھا، حیران اور سرگرداں پھر رہا ہے اور اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اچانک ایک نہایت وقار باروب نورانی شخص اس تاریکی میں داخل ہوا۔ وہ اس سرگرداں شخص کا ہاتھ تھام کر اسے تاریکی سے باہر نکال لایا اور اسے اس علاقے میں پہنچا دیا جہاں مذکورہ 6 اطراف میں روشنی ہی روشنی تھی۔ میں نے دریافت کیا یہ باروب اور نورانی شخص کون تھا جس نے اس مومن کو نور کی جانب ہدایت فرمائی؟ تو جواب ملا تاریکی میں گھیرے اس شخص نے دنیا میں حج اور عمرے انجام دیے تھے۔ اس کے حج اور عمرے کو اس عالم برزخ میں یہ شکل و صورت دی گئی ہے جس نے آ کر اسے تاریکی سے نجات دلائی۔ اس مناظر کے مشاہدے دوران مجھے ایک کونے میں چند مومنین نظر آئے جو ایک دائرے کی صورت میں محفل سجائے گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ سب اپنے نیک اور اچھے اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو وہاں موجود جس شخص سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا اسے آگے سے کوئی جواب نہ ملتا۔ پھر اچانک حسین و جمیل نجات دہندہ اس کی امداد کو پہنچا اور اس نے مومنین کے سامنے کھڑے ہو کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مومنین کرام آپ لوگ اس شخص سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے؟ اسے بھی اپنی گفتگو میں شریک کرو اور اس کی باتوں کا جواب دو۔ جب اس نورانی شخص نے یہ کہا تو تمام مومنین نے آگے بڑھ کر اس شخص سے مصافحہ کیا، اسے گلے ملے اور اسے اپنی محفل کے درمیان جگہ دے کر اس سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ میرے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، تم ضرور جاننا چاہتے ہو کہ وہ نورانی شخص کون تھا جس نے اس آدمی کے بارے میں مومنین سے کہا۔ انہوں نے اس شخص کی بات مان کر اس کی عزت و تکریم کی۔ تو پھر سنو، وہ اکیلا شخص جس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، وہ دنیا میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، اپنے عزیزوں و رشتہ داروں سے میل جوڑ رکھتا تھا۔ اس کی سفارش کرنے والا نورانی شخص دراصل صلہ رحمی تھا جس نے اپنی برزخی شکل صورت میں مومنین سے اس کی سفارش کی۔ ایک مقام پر میں نے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے۔ جب میں نے ذرا غور سے اس جانب دیکھا تو مجھے آگ کے ان شعلوں میں ایک شخص دکھائی دیا جس کے چاروں جانب آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران نہایت ہی خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اس کے قریب پہنچا۔ اس نے آگ میں گرے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگ سے نکال دیا اور اسے سائے میں لٹا کر اس کے چہرے پر کوئی کپڑا ڈال دیا۔ میں نے پوچھا وہ شخص کون تھا، اسے نجات دلانے والا کون تھا؟ تو اس نے جواب دیا، آگ میں گرا شخص دنیا میں اپنے مال کا کچھ حصہ بطور صدقہ غریبوں اور ناداروں کو دے کر ان کی امداد کیا کرتا تھا اور اسے آگ سے رہائی دلانے والے اس کے وہی صدقات تھے جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں اس کی مدد کی۔ مجھے اپنے قریب ہی ایک شخص دکھائی دیا جسے چاروں جانب سے آگ نے گھیر رکھا تھا، اسے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک باوقار شخص آگے بڑھا اور اسے وہاں سے اٹھا کر رحمت کے فرشتوں کے پاس پہنچا دیا۔ جب میں نے ان دونوں اشخاص کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا تو جواب ملا، آگ میں گرا ہوا شخص دنیا میں لوگوں کو برے کاموں سے منع کیا کرتا تھا، نیک کاموں کو ترغیب دلایا کرتا تھا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بجا لایا کرتا تھا، اور اسے آگ سے نجات دلانے والا شخص دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برزخی صورت تھی۔ اسی اثنا میں میری نظر ایک اور شخص پر پڑی جو زانوں کے بل جھکا ہوا تھا۔ وہ چلتا بھی تو گھٹنوں کے بل چلتا۔ اس کے اور خدا کی رحمت کے درمیان ایک مضبوط دیوار حائل تھی۔ وہ رحمت الہی کے قریب جا کر اس میں داخل ہونے کی جتنی کوشش کرتا اسے ناکامی ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک انتہائی حسین و جمیل شخص نظر آیا جو گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے اس شخص کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر اسے اپنی آغوش میں لیا اور پھر اسے رحمت الہی میں داخل کر دیا جس پر وہ شخص نیکوکاروں میں سے ہو گیا۔ میں نے یہ پوچھا یہ وجیح شخص کون تھا جس نے رحمت الہی سے مرحوم شخص کو اسی بے قرار رحمت میں جواب دیا؟ وہ مرحوم شخص بہت اچھے خوش اخلاق کا مالک تھا۔ وہ لوگوں، اپنے ہمسایوں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ اس کے اسی اچھے اخلاق نے اسی خوشنما حلیے میں آ کر اسے مصیبت سے نجات دلائی۔ میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کا سیاہ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ اسی دوران ایک محترم شخص آگے بڑھا، اس نے وہ نامہ اعمال پکڑ کر اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ دائیں ہاتھ میں آتے ہی وہ سیاہ نامہ اعمال سفید و نورانی ہو گیا۔ میں نے عرض کی ان کا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا، وہ شخص دنیا میں خدا کی رحمت اور جلالت سے ڈرا کرتا تھا، اس کے دل میں ہمیشہ خدا کا خوف رہتا تھا، اور جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سامنے ایک ترازو نصب تھا۔ وہ ترازو کا بایاں پلڑا بہت بھاری تھا جبکہ دایاں پلڑا بالکل ہلکا تھا۔ اس شخص اس صورتحال پر بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اسی دوران ایک خوبصورت نوجوان آگے بڑھا اور اس نے چھوٹی مگر انتہائی وزنی چیز اٹھا کر اس کے دائیں پلڑے میں رکھ دی جس پر اس کا دایاں پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس پر وہ پریشان حال شخص خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور وہ مسرت اور شادمانی اس کے چہرے سے جھلکنے لگی۔
میں نے اس کا ماجرا دریافت کیا تو جواب ملا اس پریشان حال شخص سے بعض اوقات گناہ سرزد ہو جاتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ نیک کاموں میں پیش رہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے مرنے سے پہلے اس کا بیٹا مرا تو اس نے اس مصیبت کے وقت صبر کا دامن نہ چھوڑا، مخلوق کے سامنے خدا کا شکوہ نہ کیا۔ اس کے وہ نیک اعمال، اپنے بیٹے کی موت پر صبر، اس موقع پر اس باری چیز کی صورت اختیار کر گیا جس سے اس دائیں پردے کو باری کر دیا اور وہ جنتی ہو گیا۔ میں نے وہاں پر کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا میدان تھا جس کے شعلے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب میں نے ذرا غور کیا، مجھے آگ کے کنارے ایک جانب بلندی پر ایک شخص نظر آیا جو کسی بھی لمحہ آگ میں گر سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت آگ میں گر سکتا ہے۔ اچانک ایک شخص وہاں پہنچا اور اس نے اس شخص کو اپنی آغوش میں لے کر بڑے آرام سے آگ سے نجات دلا دی اور آگ سے بہت دور محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے پوچھا اس شخص کا کون سا نیک عمل تھا اور اسے نجات دلانے والا کون تھا؟ جواب ملا یہ شخص گناہگار تھا لیکن اسے خدا تعالیٰ سے رحمت کی امید تھی۔ یہ شخص عقیدہ رکھتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا لطف و کرم اس کے غیظ و غضب پر غالب ہے۔ اس کی اسی امید نے آج اسے نجات بخشی ہے۔ ایک اور جانب مجھے آگ کا دریا دکھائی دیا جس کے بلند شعلے دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی حرارت اتنی شدید تھی کہ کوئی اس کے قریب جانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس دریا کے ایک طرف ایک پہاڑی تھی جس پر موجود چند آدمیوں نے ایک شخص کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے اس دریا میں پھینک دیا۔ ابھی وہ آگ میں گرنے نہیں پایا تھا کہ ایک شخص پرواز کرتا ہوا اس طرف بڑھا اور اس نے گرتے ہوئے شخص کو پکڑ کر اپنی پشت پر لادا اور اسے آگ سے باہر نکال کر سرسبز و شاداب باغ میں چھوڑ آیا جس میں انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے درخت، بہتی نہریں اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے خوبصورت محلات تھے۔ میں نے کہا اس شخص کو کس عمل کی وجہ سے آگ سے نجات اور اس خوبصورت باغ اور عالیشان محلات میں سکونت نصیب ہوئی؟ جواب ملا یہ شخص دنیا میں جب بھی خدا تعالیٰ کا نام سنتا تو اس ذات والا صفات کی عظمت اور جلالت کے تصور سے اس کا دل کانپ جاتا۔ یہ شخص راتوں کو جاگ کر خوف خدا میں آنسو بہاتا اور وہ شخص جس نے پرواز کرتے ہوئے اس سے آگ سے نجات بخشی دراصل اس کا وہ گریا و بکا تھا جو خوف خدا میں کیا کرتا تھا۔ اس آگ کے قریب مجھے ایک اور آگ دکھائی دی جس کے دھوئیں اور شعلوں نے پورے علاقے کو گھیر رکھا تھا۔ اس آگ پر ایک پل تھا جو بال سے بھی باریک تھا اور ایک شخص اس پل کی جانب کھڑا اسے عبور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے وہ پل اس طرح سے ہلنے لگا جیسے تیز ہوا ہو کھجور کی ٹہنی ہلتی ہے۔ وہ اس پل سے نیچے آگ میں گرنے ہی والا تھا کہ ایک محترم شخص نے اس کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس پر وہ پل کافی چوڑا ہو گیا۔ وہ شخص بغیر کسی خوف و خطرے کے اس پل کو عبور کر کے دوسری جانب واقع سرسبز و شاداب اور انواع و اقسام کے پھلوں سے بڑے باغ میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا اس شخص کا ماجرا کیا ہے؟ وہ شخص کون تھا جس کی بدولت پل چوڑا ہو گیا اور اس شخص نے آسانی سے اسے عبور کیا؟ جواب ملا پل عبور کرنے کی کوشش کرنے والا شخص زندگی میں خدا کے بارے میں اچھا گمان اور اچھی سوچ رکھتا تھا اور وہ دوسرا شخص اس کا خدا کے بارے میں وہ حسن ظن تھا جسے اس دنیا میں یہ صورت عطا ہوئی اور اس کے احترام میں وہ پل چوڑا ہو گیا۔ اس پل کے پاس ہی ایک اور پل تھا۔ یہاں پر بھی ایک شخص پل عبور کر رہا تھا لیکن خوف کے مارے کبھی بیٹھ جاتا، کبھی جھک کر قدم آگے بڑھانے شروع ہو جاتا، کبھی گھٹنوں کے بل بڑھنے کی کوشش کرتا۔ اسی دوران ایک حسین و جمیل نورانی صورت والا نوجوان اس کے قریب پہنچا اور اس نے اس پریشان حال شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ اسی وقت وہ پل تا حد نگاہ وسیع ہو گیا اور اس شخص نے بڑے آرام سے پل پار کر لیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا ان دونوں کا کیا ماجرا تھا؟ جواب ملا پہلا شخص ہمیشہ صلوات کا ورد کرتا تھا اور اس کا ہاتھ تھامنے والا اس کی انہی صلواتوں کی ملکوتی صورت تھی جس نے مصیبت کی اس گھڑی میں اس کی مدد کی۔ ایک اور پل کے اس پار مجھے 8 دروازے دکھائی دیے جو مختلف باغات اور محلات کی جانب کھلتے تھے جن میں تخت، نہریں، انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے درخت موجود تھے اور وہاں انتہائی فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ میں نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جو پل پار کر چکا تھا لیکن جیسے ہی وہ ان باغات میں سے کسی باغ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھتا اس کا دروازہ بند ہو جاتا۔ وہ حیران و پریشان وہیں کھڑا رہ جاتا۔ اسی دوران ایک باروب شخص کو میں نے وہاں پر آتے دیکھا۔ جیسے ہی وہ باروب شخص وہاں پہنچا تمام دروازے کھل گئے۔ وہ حیران و پریشان کھڑا شخص بغیر کسی رکاوٹ کے باغات میں داخل ہو گیا۔ میں نے اس کی تفصیل معلوم کرنے کی درخواست کی تو جواب ملا اس شخص کی زبان پر ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری رہتا تھا اور دوسرا شخص اس کے اسی کلمے کی مجسم شدہ صورت تھی جس کے احترام میں تمام دروازے کھل گئے۔ وہ شخص بغیر کسی روک ٹوک کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ مناظر دیکھ کر میں مسلسل پیچ و تاب کر رہا تھا اور خود پر لعنت و ملامت کر رہا تھا کہ آخر کیوں میں نے چند روز دنیاوی لذات کی خاطر خود کو ان ابدی لذات سے محروم کر لیا، لیکن اب اس پچھتاوے کا کیا فائدہ تھا؟